بین الاقوامی امور کے ماہرین نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ پاکستان کے سابق سفیر اور صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جوہر سلیم کہتے ہیں کہ حماس کی سیاسی قیادت کا صفایا ہونے کے بعد معاملات اب دو عسکری کمانڈر کے ہاتھ میں ہیں۔ ایسے میں امن مذاکرات بھلا کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اسلام آباد میں نمائندہ سما علینا شاہد کے ساتھ انہوں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے۔ جوہر سلیم کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو تو اس وقت کیا انہوں نے اسیسینیٹ جبکہ وہ تہران میں اس تقریب میں جو ان کی انوگریشن کی جو نئے ایرانی صدر ہیں ان کی انوگریشن کی سیریمنی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 110 مہمانوں میں شامل تھے انٹرنیشنل جو اس کے لیے آئے تھے۔ تو اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس طرح انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹاپ لیول کی ختم کیا ہے، تو اب پولیٹیکل لیڈرشپ کے بعد اسماعیل ہنیہ کے بعد تو وہاں پہ ملٹری لیڈرز رہ جاتے ہیں دو جو غزہ میں ہے، ایک محمد دائف ہیں اور ایک جو ہے وہ یحییٰ سنوار ہے۔ اب یہ ملٹری کمانڈرز ہیں، یہ اسماعیل ہنیہ سے کے بعد کا لیول ہے، اور لیکن موقع پہ یہ دونوں ہی کمانڈرز ہیں وہاں پہ، خصوصاً جو ہے یحییٰ سنوار۔ تو اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ سے جب بات نکل کے ملٹری کمانڈرز کے ہاتھ میں آ جائے گی بالکل ہی، کیونکہ اب تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے حماس کی، تو اس سے مذاکرات میں بہتری کیسے آئے گی؟ اس سے تو اس میں اور جو ہے گمبھیر ایک صورتحال ہوگی اور کمپلیکیشنز ہوں گی۔ تہران میں یہ اعلان ان کے ٹاپ لیڈرشپ نے کیا ہے کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ اس میں ان کی انسلٹ بھی بہت ہوئی ہے نا، کیونکہ اس وقت اسماعیل ہنیہ ان کے مہمان تھے، تو اس سے ایران کی تو بہت زیادہ انسلٹ ہوگی نا، کہ جی ایک تو اس چیز کی کہ آپ کے مہمان کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں ہی۔ تو ظاہر ہے کہ اب ایرانیز نے اسٹریٹ کہا ہے کہ وہ اس کے مقابلے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بھی کاؤنٹر کوئی اسٹرائکس جو انہوں نے ابھی واضح تو نہیں کیا، لیکن ظاہر انہوں نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے، تو بدلہ موسٹ پرابلی پہلے بھی انہوں نے وہ کاؤنٹر اسٹرائکس اسی طرح کی تھی، کوئی ایریل اسٹرائکس یا